کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے. مومن کون ہے؟ جو حضور کی عزت پر، ان کی ناموس پر دل سے قربان ہو، زبانی نہیں، دل سے. ہاں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. ارے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مجھے یہ شعر اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے، یاد آتا ہے. میں جب محفل میں جاتا ہوں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل میں کوئی شادی کی محفل ہے تو کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے، سمجھ گئے نا، تو وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بیچارے مجبوراً آ جاتے ہیں. اور جب سلام کی باری آتی ہے نا تو وہ بیچارے کھڑے تو ہو جاتے ہیں. اب کھڑے ہوتے ہوتے ان کی حالت دیکھنی ہوگی، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی ایسے کریں گے، کبھی یوں کریں گے، پھر کبھی کوئی دیکھے گا تو یوں ہلکا یوں کر لیں گے. یہ واللہ میں بتا رہا ہوں، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ دیکھا. تو مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر اس وقت یہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو عزت پہ مرے. واللہ وہ سن لیں گے، واللہ اعلیٰ کہتے خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے. یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا، قرآن ہے پیچھے، حدیثیں. حضور سنتے ہیں. حضور صرف انسانوں کی نہیں سنتے، حضور جانوروں کی سنتے. حضور صرف جانوروں کی نہیں سنتے، حضور جنات کی سنتے ہیں. صرف جنات کی بھی نہیں، حضور حوروں کی بھی سنتے ہیں. جب ایک نیک مرد ہو دنیا میں اور اس کی بیوی لڑے نا اس سے، حضور فرماتے ہیں جب وہ بیوی لڑتی ہے نا تو جنت سے حور کہتی ہے مت لڑ اس سے، یہ جنت میں میرا شوہر ہے. یعنی کہ جنت کی حور کو پتا ہے کہ میرا شوہر کون ہے. اور یاد رکھو جنت ملے گی ایمان پر، خاتمے پر. یعنی کہ اس حور کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ نا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حور کو اتنا پتا ہے. جنت پتہ نہیں کتنی دور ہے، اتنی دور، اتنی دور جنت ہے. اس کو حور کو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ جنت میں میرا شوہر ہوگا. تو وہ عورت وہاں سے کہہ رہی ہوتی ہے اور میرے آقا سن رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے. تو جو حور کو سن سکتے ہیں میرے آقا، ہم تو بہت قریب ہیں، یعنی کہ ہم دور ہیں نا، حضور دور تو نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. حضور دور نہیں ہے، ہم دور ہیں، حضور دور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو کہا کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچ. ارے اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل. تڑپ کر پکارو، صحیح پکارو نا، تڑپ کر، تڑپ کر پکارو، حضور سنیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، تڑپ کر کہے. تو پھر حضور کر نوازی فرماتے ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں کہ بچھڑی گئے گلی کیسی، او بگڑی گئے بنی کیسی. جب تھے نا ہم مدینے میں، ہم حضور کے دربار میں جب مدینہ منورہ میں تھے، حضور کے قدموں میں تھے، ہماری بگڑی بنی ہوئی تھی. کیسی بنی ہوئی تھی؟ کیسی بنی ہوئی تھی. حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک مدینہ منورہ جو ہے نا وہ لوگوں کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے. یعنی جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے نا، مدینہ شریف میں گناہ ایسے گھل جاتا ہے. تو اس در کی حاضری کیا ہے، سبحان اللہ.
کیسی بنی ہوئی تھی، اور پھر جب وہاں سے آ گئے تو بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے، پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے۔ او بہکا ہے کہاں مجنوں لیلا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل جنگل گھوم رہا تھا، جنگل کی خاک چھان رہا تھا، بن میں جا رہا تھا لیلا کو ڈھونڈنے کے لیے مجنوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر تو عاشق ہے نا تو مجنوں تو تیرے پاس ہی ہونی چاہیے۔ یا مراد جو ہے وہ یاد رکھیے گا، یہ معاذ اللہ نہ حضور کی طرف اشارہ ہے، نہ ان کے عاشق کو مجنوں کہا گیا، نہ حضور کو لیلا کہا گیا، نہیں، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ استعارہ، لیلا مجنوں کی محبت کی داستان یہ بہت عام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے نا وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت ایک نعت میں کہتے ہیں کہ تھک کے بیٹھے تو کہاں درے دل پہ کون تمنا یہ دوست، وہ کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائیے تھے۔ اگر تو حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو حضور تیرے دل میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ کہا کوئی جان بس کے مہک رہی تو کسی کے دل میں کھٹک رہی، نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کبھی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے۔ حضور کے جلوے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مومن کے دل میں ہے تو پھول، وہ کفار کے اندر تو کانٹا بن کے چلتے۔ حضور سے عشق کر پھر وہ دیکھ تیرے پاس ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک، او دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے، دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پر دل سے۔ سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور کا جو امتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ اگرچہ گناہ گار ہو جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا ٹھکانہ کہا اللہ بچائے پروردگار، اگر وہ اس نے گناہ کیے ہیں اور اس نے اللہ کے غضب کو ابھارا ہے تو پھر بھی سزا ضرور پائے گا اس کی جہنم سے، لیکن جہنم میں سزا پوری کر کے پھر وہ دوبارہ جنت ضرور جائے گا۔ یہ بات تو طے کہ حضور کا کوئی بھی امتی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اور جو حضور کا امتی ہے، اور امت اجابت میں سے ہے، امت دعوت نہیں، امت اجابت میں سے ہے، تو جو بھی حضور کا ایسا امتی جو خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوا اس کو جنت ضرور ملے گی، جنت ضرور ملے گی، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے بھی جائے گا ضرور۔ اعلیٰ حضرت نے مثال دی، جسے ہمارے پاس گھر میں ایک پرانا سیٹ پڑا ہو، گولڈ کا، سونے کا سیٹ پڑا ہو، ڈیزائن پرانی ہو گئی، فیشن چلا گیا، تو ہم لوگ جاتے ہیں اس ہار کو لے کے سونار کے پاس، وہ کہتے ہیں بھائی ذرا اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں کوئی اور دے دو، تو کہتا ٹھیک ہے جناب حاضر ہے، لیکن گھاٹی لگے گی۔ وہ کون سی گھاٹی؟ بھائی اس کے اندر کوئی پیور تھوڑی ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر تانبا ہے، میل ہے، میل کہتے ہیں تانبے کو، کیا کہتے ہیں تانبے کو، اس کے اندر میل ہے اور میل بھی ہے، یہ سب ہم جلائیں گے تاکہ میل الگ ہو جائے اور تانبا الگ ہو جائے اور سونا خالص نکلے، پھر اس کو وزن کریں گے اور اس حساب سے پیسے دیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونے سے مراد یہ ہے کہ اب اس پر شعر سن لیجیے پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کمال کی بات کی کہ اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اور عام لوگوں سے نہیں ہوتے، اولیاء بڑا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ سونے کو تپائیں جب
بھئی ہمارے پاس اگر گولڈ کا بسکٹ ہو خالص 99.99 سوئس گولڈ اور وہ لے کے جائیں تو وہ کہتا ہے بس ایسے ہی دے دو، اس پہ کوئی گھاٹی نہیں، اس کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ خالص ہے۔ وہ سونے کو تپائیں جب کچھ میل گویا کچھ میل، وہ کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم کے دھرے کھرے دل سے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اس دن نہ کام آئیں گے تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر سوائے اس کے جو شفاف دل لے کر، جو شفاف دل لے کر آئے گا اس کو جلنے کی حاجت ہی نہیں۔ او کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ کرتا تو ہے یاد ان کی، کرتا تو ہے یاد ان کی، غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی، غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔